الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا وبعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من اسلم وبعد ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ پچھلے چند جمعہ سے ہم نے پچھلے لیکچرز میں سنت کی اہمیت یعنی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم لیکچرز لیتے آ رہے ہیں۔ اسی سلسلے کو ہم آگے جاری رکھتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں، جس میں آج کا جو ہمارا پارٹ رہے گا اس سیریز کا وہ ہے قرآن سمجھنے کے لیے سنت کی ضرورت، یعنی قرآن کو بھی آپ بغیر سنت کے نہیں سمجھ سکتے۔ سنت یعنی سنہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ، راستہ، آپ کا جو میتھڈ، آپ کا جو ایکسپلینیشن، جو ہمیں حدیثوں کے ذریعے پہنچا، حدیثوں کے ذریعے جو ہم تک آیا، اس کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ چلیے تو ہم شروعات کرتے ہیں وقت ضائع نہ کرتے ہوئے۔ تو سب سے پہلے سنت یعنی حدیث، سنت اللہ کے رسول کا طریقہ جو میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ سنت کیا ہوتا ہے، ہم اس کا ڈیفینیشن بھی دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی کو حدیث کہتے ہیں، یعنی سنت جو آپ کی ہے وہ حدیثوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ تو سنت یا حدیث کے بغیر قرآن مجید سے تمام شرعی مسائل معلوم کرنا ناممکن ہے۔ قرآن سے ہم زندگی کے اور آخرت کے تمام مسائل حل نہیں کر سکتے، سب سے پہلا پوائنٹ۔ دوسرا، سنت میں بیان کیے گئے احکامات قرآن مجید کے احکامات کی طرح واجب الاتباع یعنی اس کو فالو کرنا فرض ہے، کمپلسری ہے۔ جیسے بہت ساری احادیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، جس کو کہتے ہیں ہم حدیث قدسی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آتا ہے سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں، اور تمہارا رب کہتا ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے۔ ایسے الفاظ جب بھی آپ کو دکھے سمجھ جانا یہ حدیث قدسی ہے، یعنی ڈائریکٹ اپنے رب کا حکم ہے جو آپ کے لیے آیا ہے۔ تو بالکل ویسے ہی فرض ہوتا ہے جیسے قرآن کی آیتیں ہیں۔ صرف حدیث قدسی اور قرآن میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہے قرآن کی تلاوت نماز میں ہوتی ہے، حدیث کی تلاوت نماز میں نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ڈفرنس ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے دونوں کیا ہو جاتے ہیں؟ برابر۔ چلیے تو ایک حدیث آپ کے سامنے یہاں پر پیش کی جاتی ہے۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو یاد رکھو قرآن ہی کی طرح ایک اور چیز ہے، یعنی حدیث، مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ خبردار، ایک وقت آئے گا کہ پیٹ بھرا یعنی متکبر شخص، گھمنڈی شخص اپنی مسند پر، اپنے جو اس کی بیٹھنے کی جگہ ہے، اپنے تخت پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا اور کہے گا، لوگو تمہارے لیے یہ قرآن ہی کافی ہے، تمہارے لیے یہ قرآن ہی کافی ہے، اس میں جو چیز حلال ہے بس وہی حلال ہے، اور جو چیز اس میں حرام ہے بس وہی حرام ہے، حالانکہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے وہ ایسے ہی حرام ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے،
سنو گھریلو گدھا بھی تمہارے لیے حلال نہیں، حالانکہ قرآن میں اس کی حرمت کا ذکر نہیں، نہ ہی وہ درندہ جن کی کچلیاں یعنی نوکیلے دانت جن سے وہ شکار کرتے ہیں، نہ ہی کسی ذمی کے گری پڑی چیز کسی کے لیے حلال ہے، ہاں البتہ اگر اس کے مالک کو اس کی ضرورت ہی نہ ہو تو پھر جائز ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے قیامت کے دن، یعنی قیامت سے پہلے، اور آج کے دور میں ایسے لوگ ہیں۔ کیا کہا؟ وہ گھمنڈ میں، تکبر میں کیا کریں گے؟ وہ اپنی مسند پر، اپنی جو شان کے طور پر وہ بیٹھے ہوں گے اور لوگوں سے کیا بیان کر رہے ہوں گے کہ تمہیں قرآن کافی ہے، حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، جو اس میں حلال وہ حلال، اس میں جو حرام وہ حرام کافی ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر سمجھایا، حالانکہ قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ جو گھریلو گدھا ہوتا ہے وہ حلال ہے۔ سمجھا آپ کو؟ قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ اس کی حلال یعنی حلال ہے کہ حرام، اس کی حرمت کون بتائے گا؟ حدیث بیان کر رہی ہے۔ ویسے ہی نوکیلے دانت والے جانور، یعنی جو ہم دیکھتے ہیں نا کینائن ٹیتھ جن کو ہوتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو، تو یہ کون سے ہے؟ یہ شیر ہے، چیتے ہیں، یہ حلال نہیں ہے، تو یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے، حدیث ہم کو بتاتی ہے۔ سمجھا آپ کو؟ ویسے اور بھی حدیثوں میں ذکر آتے ہیں، وہ پرندے ہمارے لیے حلال نہیں ہیں جو اپنا شکار پنجے سے کرتے ہیں، جیسے چیل ہے۔ سمجھا آپ کو؟ تو یہ حلال نہیں ہے، اس کا ذکر قرآن میں نہیں دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر حدیث کے بغیر آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، اور نہ حلال اور حرام کی تفریق کر سکتے، اس کو پہچان نہیں سکتے۔ تو یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ آپ بغیر حدیث کے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور ایک سمپل سی بات ہے، ایک لاجیکل بات ہے، آپ جانیں گے تو تھوڑا پڑھیں گے تو معلوم ہوگا۔ قرآن کے اندر 114 سورے ہیں، 114۔ تو یہ کس نے بتایا کہ قرآن میں 114 سورے ہیں؟ قرآن خود تو نہیں لکھتا ہے کہ میرے اندر 114 سورے، یہ تو حدیث بتاتی ہے نا۔ تو قرآن کا حصہ جو ہے یہاں پر سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور سورہ ناس پر ختم ہوتا ہے۔ اس کا سیکوینس کیسا ہے؟ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے۔ کس نے بتایا؟ یہ حدیث نے بتایا۔ تو بغیر حدیث کے آپ قرآن کو بھی سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پہلے سورہ بقرہ پڑھتے تھے تہجد میں اٹھ کر، پھر اس کے بعد دوسری سورت پڑھتے تھے۔ یہ کس نے بتایا ہم کو؟ حدیث نے بتایا۔ آپ کون سی نمازوں میں کون سے سورے پڑھتے تھے؟ یہ کس نے بتایا ہم کو؟ حدیث نے بتایا۔ تو حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گمراہ لوگوں کا نشاندہی کر دی یہاں پر، کہ کچھ لوگ آئیں گے جو بولیں گے قرآن کافی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ گمراہ لوگ رہیں گے، مطلب یہ صحیح راستے پر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہو، اس کے پاس میرے ان احکامات میں سے جن کا میں نے حکم دیا ہے، یعنی حدیث ہے، یا جن سے میں نے منع کیا ہے، یعنی جن چیزوں سے میں نے روکا ہے، کوئی حکم آئے اور وہ یوں کہے کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کو نہیں جانتا، ہم نے جو کتاب اللہ میں پایا اس پر عمل کر لیا، یعنی ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جن کے بارے میں سوچ رہا ہوں، جن کے بارے میں بتا رہا ہوں، کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو میری حدیث اور میری سنت کو جاننے کے بعد بھی کہیں گے کہ ہم صرف قرآن پر عمل کریں گے۔ تو قرآن کو بغیر حدیث کے، بغیر سنت کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو ہماری جو سیریز چل رہی ہے وہ ہے اتباع رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، طریقہ۔ اس میں ایک اور کلیریفیکیشن، ایک ایکسپلینیشن میں اور دینا چاہوں گا۔ لیکن بہت ساری جماعتیں ہیں، سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں، برابر ہے، لیکن آپ جاتے ہیں ایک کے پاس، وہاں آپ طریقہ الگ پاتے ہیں، آپ جاتے دوسرے کے پاس، وہاں آپ طریقہ الگ پاتے ہیں۔
آپ جاتے تیسرے کے پاس، اس کے پاس کچھ نیا ہی میتھڈ ہے. تو اب طریقہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فالو کرنا ضروری ہے، اپنے کو پتہ چل گیا ہے لیکن وہ طریقہ بھی صحیح ہے یا نہیں، اس کے لیے تو آپ کو پڑھنا پڑے گا. ہم یہ نہیں بول رہے کہ آپ کو محدث بننا ہے، ریسرچ کرنا ہے، صحیح ضعیف پہچاننا ہے، نہیں. علماء نے یہ کام کر دیا، محدثین نے یہ کام کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے عالم اور ایسے محدثین کو، ایسے مفسرین کو بھیجا جنہوں نے قرآن اور حدیث کو بہت بہتر طریقے سے سمجھا کر، پریزرو کر کے کتابوں میں رکھ دیا ہے. ضرورت ہے اس کو پڑھنے کی. بلائنڈ بلیف نہیں چلتا ہے، اندھی تقلید نہیں چلتی. تقلید یعنی کسی کے پیچھے چلنا، اس کو کیا جا سکتا ہے لیکن آنکھ کھول کر، آنکھ بند کر کے نہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ کسی کو کاپی کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے، میں بھی کرتا ہوں کسی کو کاپی، لیکن آنکھ کھول کر، آنکھ بند کر کے نہیں. مطلب میں کسی کو اپنا بڑا بزرگ نیک عالم اور اپنا مربی یا آپ کہیں گے گائیڈ سمجھتا ہوں، جو علم میں آگے ہے، مجھ سے بڑے عالم میں علم کے اندر، وہ بولتے ہیں فلاں فلاں ایسے ہے، عمل کرنا چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے، اس کا اتنا ثواب ہے. تو میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ کون سی حدیث میں ہے؟ وہ کہیں گے فلاں فلاں بخاری کی ہے، مسلم کی حدیث ہے. تو میں اس کو جا کر پڑھوں گا بھی، میں دیکھوں گا بھی اس کو. یہ ہمارا آج کے دور میں یہ کام ہمیں کرنا ضروری ہے. بس بول دیے اور مان لیے نہیں چلتا ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. آپ کو پڑھنا پڑے گا. لوگ بولیں گے کتنا پڑھنا، کتنا؟ میں بولتا ہوں کتنا؟ ارے بہت زیادہ تھوڑی ہے. جس بات جو فرائض ہے اور حلال اور حرام ہے اتنا آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور میرے خیال سے آج کے دور میں ایک اسٹوڈنٹ، چاہے وہ آرٹس ہو یا کامرس ہو یا سائنس ہو، اپنی زندگی میں اتنی کتابیں پڑھ لیتا ہے، اس کے مقابلے میں قرآن اور حدیث کی جو کتابیں ہیں یہ 20% بھی نہیں ہوگا. آپ اندازہ لگائیے، فرسٹ اسٹینڈرڈ سے لے کر 3-4 کتابیں ایٹ لیسٹ آپ پڑھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو. 3 کتابیں پکڑیے آپ، مطلب آپ پورے 10ویں میں آنے تک کم سے کم 30، لیکن اگلی جماعتوں میں، اگلی کلاسز میں کتابیں زیادہ ہوتی ہے، 8th 9th 10th میں، تو کم سے کم 50 بکس پڑھتے ہیں آپ. پڑھتے ہی نہیں پڑھتے ہیں، کچھ چیزیں بھول جاتے ہیں، کچھ حصہ بھول جاتے ہیں، لیکن کچھ تو یاد رہتا ہے نا آپ کو. ویسے ہی آپ آتے ہیں 11th 12th میں، اس کے بعد گریجویشن کرتے ہیں، وہ تو اتنی بڑی بڑی کتابیں، بخاری مسلم سے بڑی بڑی کتابیں وہ ساری پڑھ ڈالتے ہیں. MBBS کے اسٹوڈنٹ، انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ، MBA کے اسٹوڈنٹ کیا نہیں پڑھتے ہیں. اور اس میں فخر اور تکبر بھی کیا جاتا ہے اور بتایا بھی جاتا ہے کہ ایک کمپنی کا CEO، چیف ایگزیکٹو آفیسر، وہ ہفتے میں 3 کتابیں مکمل کرتا ہے، 2 کتابیں مکمل کرتا ہے. لوگ بولتے بھی ہیں نا، بیان میں، اسپیچ میں بتاتے ہیں نا کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو پڑھنا ہے. تو دیکھیے، کمپنی کا مینیجر، جنرل مینیجر یا CEO بننے کے لیے کتابیں پڑھتے ہیں لوگ، آخرت کے لیے کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ اب آپ بولیے کیا قرآن حدیث پڑھنا کوئی بہت بڑا کام ہے؟ بہت زیادہ محنت کا کام ہے؟ نہیں. اسکول میں ہی آپ نے 50 کتابیں پڑھ لی ہیں، 11 12 میں 8-10 کتابیں پڑھ لی آپ نے. کچھ بچے تو لرن کر لیتے ہیں، پیج کے ساتھ بتاتے ہیں یہ ڈائیگرام یہاں پر ایسا ہے. تو پھر آپ کیا یہاں پر عقل کیوں نہیں چلتی ہے؟ قرآن حدیث کو پڑھنے میں آپ کی عقل کیوں نہیں چلتی ہے؟ نہیں، وہ علماء کام ہے، اپنے کو نہیں جانتا ہو. تو یہ بہانہ ہے، ہیلا ہے، سستی ہے، کاہلی ہے. اور یاد رکھیے، دنیا کی وہ جاب یا وہ پوسٹ جو آپ کو صرف زندگی تک، ریٹائرمنٹ تک کام دینے والی ہے، 60-65 تک، اس جاب کے لیے آپ اتنی ساری کتابیں پڑھ ڈالتے ہیں اور آپ کی آنکھ بنتے ہی اس میں سے ایک بھی کتاب آپ کے کام نہیں آتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پڑھنا نہیں چاہیے، اسلام تو بولتا ہے ہر فیلڈ میں آگے بڑھیے، آپ حلال رزق کمائیے، محنت کیجئے، لیکن آپ نے اس کتاب کو، قرآن کو، اس سنت کو یعنی حدیثوں کو نہیں پڑھا جو ایک لمبی زندگی کا آپ کو آرام دینے والی ہے. اگر آپ نے قرآن حدیث کو پڑھا تو آپ صحیح راستے پر ہیں، اور اگر آپ صحیح راستے پہ ہیں تو آپ جنت میں ہیں. اور جنت ایسی جگہ ہے کہ وہاں کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے، فار ایور ایک اچھی لائف جنت ہے. اور صحیح راستے پر نہیں رہے، دنیا میں اگر آپ نے ہیلے بہانے بنائے، سستی کی، کاہلی کی، کون پڑھے گا، کون دیکھے گا، اتنا کون ٹائم ڈالے گا. ٹائم نہیں ڈالنا پڑتا ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ، یا جو ایشوز پہ چل رہی بات اس کو سرچ کرو، ڈھونڈو. آج کل تو بہت آسان ہے موبائل کے اوپر سرچ کرنا، ڈھونڈنا. تو صحیح طریقے کو ڈھونڈنا ضروری ہے، کیونکہ طریقے تو بتانے والے کچھ بھی بتاتے ہیں.
کوئی ایک ٹانگ پر کھڑے رہ کر عبادت کر رہا ہے, کوئی الٹا لٹک کے عبادت کر رہا ہے, کچھ بھی نکالتے لوگ. تو سنت اللہ کے رسول کا طریقہ بہت اہم ہے. حدیثیں کچھ بھی بول دیتے ہیں لوگ اسٹیج پہ کھڑے رہ کر, ممبروں پہ کھڑے رہ کر بولتے ہیں, بے دھڑک اپنی مرضی سے ایکسپلینیشن دیتے ہیں, ایک ذہن کی طرف سے چلتے ہیں, ایک سوچ کی طرف سے چلتے ہیں, قرآن حدیث سے نہیں چلتے ہیں. اپنی جماعت, اپنا گروپ, اپنی بڑائی, اپنے لوگ, اپنے بڑوں کے افکار, ان کے جو کیا کہیں گے اس کو ہم سوچ ہے, ان کی تھنکنگ کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ قرآن حدیث کا ایمانداری سے میسج پہنچانے کا ان کا کوئی منشا نہیں ہوتا ہے. بس یہ مجھ سے جڑ جائے, یہ مجھ سے کنیکٹ ہو جائے, میرا ممبر بن جائے, میرا بندہ بن جائے, بس اس کی کوششیں چالو ہے. ہاں, جو ایمانداری سے کام کرتے ہیں تو لوگ ان سے جڑتے بھی ہے, کام بھی ہوتا ہے, اور صحیح بات بھی پہنچتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے, پڑھنا بہت ضروری ہے. یاد رکھیے, حدیثوں کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا. لڑکے تو بہت کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں, لڑکیاں یہ معاملے میں بہت دور ہیں. کون ریسرچ کرے گا, کون دیکھے گا, کون پڑھے گا؟ اجی ماں جو چل رہا چلنے دو, اپنے بڑے کیا غلط ہے کیا؟ برابر ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی نہ کوئی خاندان میں ایک پرسن رہتا, اسی کو لوگ فالو کرتے. بس چچا نے ایسے بول دیا, بس ویسی کرنے کا اپنے کو. پھپھا نے ایسے بول دیے, ماموں نے ایسے بول دیے. گھر کا ایک کوئی تو بھی شخص رہتا معتبر, لوگ اس پر بھروسہ کرتے, اور وہ بھی وہ دھمکا کے رکھ دیتا, ادھر ادھر کوئی نہیں جانے کا. میں بول رہا ہوں نا بات فائنل, تو آپ بولنے آپ کیسے فائنل؟ پڑھنا پڑے گا نا. آپ جو بول رہے کہ بھائی یہ ذکر اذکار شروع کر دو, کہاں لکھا ہے؟ ہم سے پوچھ رہے؟ تو ہاں, ہم سے پوچھ رہے. سمجھا کہ آپ کو لوگ ایسا بولتے ہم سے پوچھ رہے جیسا وہ فائنل اتھارٹی ہے, انہوں نے جو بول دیا ان کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی, ایسا بولتے ہیں. نہیں ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے غلط. دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو, اگر وہ آپ کو کوئی چیز کہتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ کو شریعت نے حق دیا کہ ایسا حدیث رسول میں کہاں ہے, بتائیے. ہے تو ہم بھی عمل کریں گے. اور حدیثوں کی کتابوں کو پڑھیے, دیکھیے, خریدیے. ٹھیک ہے. میری جو پہلی جاب تھی, میری پہلی سیلری تھی 2000 روپے, 2000 روپیز. تو سب سے پہلی پیمنٹ میری 2000 روپے. 2000 روپے میں نے سب سے پہلے اس کی خریدی کیا کیا, میں نے کتب ستہ کا سیٹ منگایا تھا دلی سے. 2100 روپے میں آیا تھا وہ, جب یہاں پر مہنگا ملتا تھا 3-4 ہزار کے اندر, وہاں تھوڑا سستا ملا ہے. بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ, نسائی, آج بھی میرے پاس رکھی. اس کے بعد پھر میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہر مہینے ایک اسلامک کتاب خریدنا ہے اور ایک کیمسٹری کی بک خریدنا ہے. تو میرے پاس ماشاءاللہ کافی بڑی لائبریری تیار ہو گئی ہر مہینے خریدنے سے. لیکن کتابیں قرآن حدیث سے جو ثابت ہے وہ لینا چاہیے, اوتھینٹک بکس ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے. ورنہ کتابیں تو بہت آتی ہے نا, راستے پر 15 روپے میں, 20 روپے میں, ہے نا, نورانی راتیں. اب یہ کون سی راتیں نورانی ہے؟ ہمارے گھر میں کتاب رکھی ہوئی تھی, روحانی علاج, نیچے تھا قرآن اور حدیث سے علاج. بچے ضد کرے تو یہ پڑھ کر ان کے تکیے کے نیچے رکھ دو, یہ لکھ کر تعویذ بنا کے رکھ دو. تو یہاں تک تھوڑی سمجھ میں آ رہی تھی چیزیں. پڑھتے پڑھتے اب ہم کو پڑھنے کا ماشاءاللہ شوق تھا پہلے سے ہی, اسلامک چیزیں. اب وہ غلط تھی کتاب, لیکن پڑھنے کا شوق تو پڑھ رہے. آخری میں پیج پہ جو دیکھے ہم نے, اس کے بعد تو پورے ہوش اڑ گئے. پھر سمجھ میں آیا کہ کتاب کا سلیکشن بھی امپورٹنٹ ہے. اس میں آخری میں کیا لکھا ہوتا, ہر مسائل کے اس میں تھے تعویذ, آخری میں ایک تعویذ لکھا ہوتا, بہت خطرناک تھا. شروعات کی ایسی تھی. اچھا دیکھو, اس میں زبردست مارکیٹنگ تھی. دعا نہیں تھی, کانٹیکٹ نمبر تھا. اگر آپ کا دل کسی شوق حسینہ کی زلفوں میں گرفتار ہے, اس سے ملنے کے لیے بے قرار ہے. شاعری سٹائل میں, اور ہے کیا, روحانی علاج. بس ایک تعویذ آپ کا کام کر دے گا. مزید معلومات کے لیے کانٹیکٹ کیجیے. لگائے کال. اب جو ینگ جنریشن رہتی نا ہر زمانے کی, وہ تجسس میں رہتی, اپنے کو کچھ کرنے کا نہیں تھا. لیکن یہ کیا کارنامہ کر رہے, چلو دیکھیں گے یہ کیا تماشے کرتے. ٹیسٹنگ 10th میں تھا میں جب, ہاں
لگائے کال, پوچھے ان سے, بولے ہم آپ کو 2 تعویذ دیں گے, ایک آپ کو اس کے گھر کے سامنے لے جا کر پتھر کے نیچے دفن کرنا ہے, اور ایک آپ کو پینے کے لیے دیں گے, ایسا ویسا کچھ عجیب تھا, پورا یاد نہیں ہو. تو میں بولا واہ واہ کیا بات ہے یہ, تو میں ہمارے والد صاحب کو لے جا کر بتائے کہ وہ بولتے تھے یہ غلط نہیں ہے, یہ نہیں ایسا نہیں رہتا, کچھ بھی بولتے لوگ, پرانے لوگ غلط نہیں رہتے. تو میں نے ان کو بتایا یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے دیکھے, پڑھے اس کو, اور میرے کو دیکھے ایسا کچھ بولے نہیں, پھینک دو بولے کتاب کو بولے. تو ان کو بھی سمجھ میں آ گیا, اور ماشاءاللہ پھر وہ حدیثوں کی باتیں مانا کرتے تھے جو میں بتاتا تھا. پھر انہوں نے بھی سورہ فاتحہ وغیرہ نماز میں امام کے پیچھے پڑھنا شروع کیے. پھر میں نے ان کو جب بتایا کہ مقتدی جو ہوتا ہے اس کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے, حدیث میں ہے, تو ہمارے والد مجھے بولے میں بچپن میں پڑھتا تھا بولے, کیونکہ ہمارے جو والد تھے یعنی ہمارے دادا, ہمارے والد بولے ہمارے دادا نے ہم کو ایسے ہی سکھایا تھا کہ نماز میں سورہ فاتحہ امام کے پیچھے بھی پڑھنا ہے. لیکن کہا کہ ہم جب بڑے ہوئے, ہم نے ایک XYZ جماعت جوائن کرے, وہ جماعت جب جوائن کرے تو جماعت نے بولی نہیں پڑھنا, تو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیے کہ بھائی اتنے بڑے مولانا بول رہے, داڑھی اتنی بڑی ٹوپی ہے, سفید کرتا ہے, تو بولے ہم نے بند کر دیے. حالانکہ ہم پہلے بچپن میں پڑھتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلا حدیث پہلے سے ہے, بیچ میں کیا ہوا, کچھ لوگوں نے غلط راستے پر لوگوں کو لے کر گئے اور اچھی چیزوں کو اپنے مسلک کی خاطر روک دیا, کہ مسلک نہیں بولتا نا, فلاں کو اپن فالو کرتے ہیں, ایسا نہیں چلتا ہے, پڑھنا پڑے گا. چلیے تو آگے بڑھتے ہیں ہم. تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ حدیث کے بغیر آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. چلیے, قرآن مجید کو سنت کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے. اس کے لیے مثالیں دیکھیے, ایگزامپلس. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دیانت داری آسمان سے لوگوں کے دلوں پر اتری ہے. دیانت داری, ایمانداری, آنیسٹی, یعنی انسان کی فطرت میں ہے. بائی نیچر انسان خود چاہتا ہے کہ غلط کام نہ ہو, اور جب غلط کام ہوتا ہے تو اس کا دل بولتا ہے کہ صحیح نہیں ہے. لیکن مال کی محبت, پیسہ, پوزیشن حاصل کرنے کے لیے, اسٹیٹس, بدنامی نہ ہو, ریزن الگ ہو سکتے ہیں, اس وجہ سے وہ کیا کرتا ہے, بے ایمانی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن بھی آسمان سے نازل ہوا ہے جسے لوگوں نے پڑھا اور سنت کے ذریعے سمجھا. یہ بخاری کی حدیث ہے. قرآن کو پڑھا اور سنت کے ذریعے سے سمجھا, مطلب یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اس کو فالو کرے گا, اللہ کے رسول کی جو سنتیں ہیں. ٹھیک ہے. آگے مثال سنیے, پھر میں اس کو اور ایکسپلین کرتا ہوں. حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کافروں کے ستانے کا خوف ہو تو نماز قصر کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. نماز کو آدھا کر لینے میں اگر کافروں کے ستانے کا ڈر ہے تو. اور اب جب کہ زمانہ امن ہے تو کیا پھر بھی قصر کی رخصت ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا, مجھے تمہاری طرح تعجب ہوا تھا تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوران سفر خوف ہو یا نہ ہو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں صدقہ دیا ہے. صدقہ مطلب اس میں تخفیف یعنی کنسیشن ہے. آپ کو کیا ہے, صدقہ دیا ہے, لہٰذا اس کا صدقہ قبول کرو. یعنی آپ جب سفر میں ہو تو نماز کو آپ کیا کرتے ہیں, ہاں آدھی کر دیتے ہیں. اگر 4 رکعت ہے تو 2 رکعت, لیکن مغرب کی 3 ہی رہیں گی, اور فجر کی 2 رہیں گی, ظہر, عصر, عشاء 4 کی کتنی ہو جائیں گی, 2. تو پہلے یہ معاملہ تھا, دشمن کے خوف سے اس کو آدھی پڑھا کرتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے جب سوال کیا تو آپ نے کیا فرمایا کہ تم دوران سفر جب رہو گے تو تمہیں کیا کرنا ہے, قصر, آدھی نماز پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, چاہے دشمن کا خوف ہو یا نہ ہو. تو یہ بات قرآن میں نہیں ہے. قصر تو سب کرتے ہیں, پھر کیسے بولتے ہیں ہم کو حدیث کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بات یاد رکھیے, قصر کا جو ثبوت ہے وہ حدیثوں سے ہم کو ملتا ہے. ٹھیک ہے. چلیے, حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
روزے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاری سے الگ نظر نہ لگے. ٹھیک ہے, بلیک سفید دھاگا کالے دھاگے سے جب تک الگ نظر نہ آنے لگے تو کیا کرو, سحری کرو. چنانچہ میں نے 2 ڈوریاں لی. دیکھیے صحابہ, اس سے کیا پتہ چلتا ہے, وہ تو عرب تھے, عربی جانتے تھے, اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے تھے, قرآن بھی پڑھتے تھے, لیکن جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت, ایکسپلینیشن, یعنی آپ کی حدیث سامنے نہیں آتی تھی, چیزوں کو سمجھنا ممکن نہیں ہے. تو کہا کہ میں نے 2 دھاریاں لے لی, ڈوریاں, ان میں سے ایک سفید دوسری سیاہ تھی, اور رات بھر دونوں کی طرف دیکھتے بیٹھے رہا. میں نے صورتحال رسول کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی ایسی بات کہی جو ابو سفیان کو یاد نہیں رہی. پھر فرمایا اس سے مراد رات اور دن ہے. مطلب وہ صحابی بیچارے رات بھر ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا لے کر بیٹھے رہے, کیونکہ قرآن نے کہا نا جب تک کہ سفید دھاری سیاہ دھاری بلیک دھاری سے جو ہے الگ نہ ہو جائے تب تک اس کو لے کر بیٹھے ہو رہے وہ کہ سحری کا وقت ختم ہوگا. جبکہ اس سے مراد کیا تھا, رات کی تاریکی جب ختم ہوتی ہے اور دھیرے ہلکا سا جب روشنی آنا شروع ہوتی ہے, وہ سحری کا وقت, آخری وقت جو ہوتا ہے. سمجھا آپ کو؟ تو اس کو کون ایکسپلین کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا کہ یہاں کالے دھاگے اور سفید دھاگے سے مراد دن اور رات ہے. اب قرآن پہ عمل کرنے والا کیسے, صرف جو حدیثوں کو نہیں مانتا ہو کیسے جائے گا آگے؟ مشکل ہے نا بہت. تو اس لیے حدیثوں کا سہارا لینا ضروری ہے, اس کے بغیر آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے. چلیے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان پر ظلم کو شامل نہیں کیا, سورہ انعام کی آیت ہے 83 نمبر کی, وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کو شامل نہیں کیا تو تمام مسلمان پریشان ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کوئی ظلم نہ کیا ہو. ظلم تو ہر کسی سے ہوتا ہے نا کچھ نہ کچھ. جیسے ایک جگہ ظلم کے تعلق سے پوچھا گیا کہ ظلم کا بدلہ, مطلب کہاں تک انسان ظلم کس کو کہا جائے گا, تو اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت کی تھی کہ کوئی کسی پر ایک کھجور کی گٹلی کے برابر بھی ظلم نہ کرے. مطلب کسی کو نہ مارے پیٹے, نہ تکلیف دے, نہ فزیکلی, نہ مینٹلی, نہ مالی طور پر, کسی طرح کا کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا, یہ اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے, اس کا حق نہیں دینا, یہ ظلم ہوتا ہے. تو صحابہ وہ ظلم سمجھ رہے تھے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا آیت میں ظلم سے مراد گناہ نہیں ہے بلکہ شرک ہے. کیا تم نے حضرت لقمان علیہ السلام کے اپنے بیٹوں کو کی گئی نصیحت نہیں سنی, اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے نا, سورہ لقمان کے اندر کیا ہے, انہ شرک لظلم عظیم, ان شرک لظلم عظیم, کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے. آپ بولیں گے شرک ظلم کیسا ہے, کیونکہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے اور معلوم ہوتا ہے کہ شرک کرے گا تو ہمیشہ کہاں جانے والا ہے, جہنم میں. تو اس نے خود اپنے اوپر ظلم کیا نا, اللہ نے نہیں کیا, اس نے خود شرک کے راستے کو چنا اور اپنے اوپر ظلم کر لیا, ہمیشہ کے لیے وہ آگ میں چلا گیا, اس لیے اس کو ظلم کہا گیا ہے. تو یہ ایکسپلینیشن کس نے دیا, قرآن نے تو نہیں دیا نا, کس نے دیا, یہ حدیث نے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بہت اہم ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے, مثالیں اور بھی ہے, اتنی کافی ہے ابھی ہماری بات کو سمجھنے کے لیے, وقت کی کمی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آگے کی بات جو ہے ہم اگلے لیکچر میں کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.